الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے مد برابر یا اس کے آدھے دانے خرچ کرنے کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو پھر بھی ان میں سے کسی ایک کے مٹھی بھر یا اس کے آدھے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں برا بھلا کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا بس اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ ان کے کسی حیل و حجت کو قبول نہیں کرے گا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہر امیر کی اطاعت کر اور ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ، اور میرے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز گالی نہ دینا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کرام کی میری وجہ سے حفاظت کی تو روز قیامت میں اس کا محافظ ہوں گا، اور جس نے میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، تم ایک بدری کو رنجیدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو پھر بھی ان کے ایک عمل کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے نکتہ چینی کرتے ہیں، میں تو بس اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالد کو رنج مت دینا، کیونکہ وہ سیف اللہ ہے جسے اللہ نے کفار پر مسلط کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے التجاؤں کا حکم تھا، لیکن یہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ابو معاویہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی روایت میں یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بھانجے، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش طلب کریں، یہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ نصیر بن زعلوق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کرام لوگوں میں ایسے ہیں
جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ہی چلا گیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے کھانے میں نمک۔ راوی نے کہا پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کیا نمک کے بغیر کھانا ذائقہ دار ہوتا ہے؟ مزید راوی نے کہا پھر امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس کا نمک ہی چلا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانتے ہوئے ان کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ عنقریب انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ نے فرمایا تم 3 باتوں کو چھوڑ دو۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنا۔ نمبر 2 نجومیوں والا کام کرنا۔ نمبر 3 مسئلہ تقدیر میں بحث کرنا۔ نصیر بن زعلوق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری 40 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جزو ایمان ہے، ان کی شان میں گستاخی حرام ہے، جو ان سے بغض رکھے اس سے بغض رکھنا واجب ہے۔ امام ابو اسماعیل صابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے دعا کی، ان کے حقوق کا لحاظ کیا اور ان کی فضیلت و منقبت کو پہچانا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا ان کو برا بھلا کہا اور ان کی طرف وہ من گھڑت باتیں منسوب کیں جو اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق رافضی اور خارجی لوگ منسوب کرتے ہیں، وہ ہلاک ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام امت مسلمہ کے دل اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پاک اور صاف رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔